إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ حاضرین جمعہ و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے مقصد اور بے مطلب بیکار دنیا میں سرفروں کی طرح یا دنیا میں بے مقصد جینے والوں کی طرح نہیں چھوڑا، اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ رب الجلال نے جس کائنات میں ہمیں پیدا کیا، اس کائنات کے اندر جتنی بھی بھلائیاں تھیں اس کی نشاندہی بھی کی رب الجلال نے ہماری تخلیق کے بعد، اور پھر جو موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کے بعد کی جو زندگی انسانوں کو ملنے والی ہے، اس میں وہ خسارے سے دوچار نہ ہو، نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے بھی خیر سے اور وہاں کی بھی رشد و ہدایت سے رب الجلال نے ہمیں آگاہ فرما دیا۔ رب الجلال نے ایک دائرہ بنا دیا اس دنیا کے اندر جینے کے لیے، تاکہ اس دنیا کی بھی بھلائی ہمیں نصیب ہو سکے اور آخرت کی بھی بھلائی نصیب ہو سکے۔ رب نے دائرہ کیا دیا انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد؟ دائرہ یہ دیا کہ خالق ہوں میں تمہارا، مالک ہوں میں تمہارا، تمہاری زندگی کو سانسیں دینے والا میں، تمہاری زندگی میں تمہارے اسباب معیشت مہیا کرنے والا میں، تمہارے رزق فراہم کرنے والا میں، تمہارے گھر کے اندر اولاد دینے والا میں، اور تمہارے سروں پر صاحبان یعنی چھت بنانے والا میں۔ دنیا کے کوئی بھی نعمت ایسی انسان بتا دے جو اس میں اس کی صرف اپنا دخل ہو، اپنی محنت کی کمائی اس کی ہو، اور اس نے فقط اپنی محنت کی بنیاد پر اس کو حاصل کیا ہو، رب کا کوئی انعام اس کے اندر نہ ہو اور رب کی رحمت شامل حال نہ ہو، کوئی ایسی نعمت کوئی بھی انسان بتا دے، چاہے وہ مسلم ہو یا نہ ہو۔ بات یہ تھی کہ رب نے دائرہ بنایا خیر حاصل کرنے کا اور نقصان سے بچنے کا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دائرہ سورہ نساء کے اندر رب الجلال نے بیان فرمایا، اس وقت بیان فرمایا، کوئی یہ نہ سمجھے یہ کفار کے تعلق سے یہ آیت ہے، کوئی یہ نہ سمجھے غیر کے تعلق سے یہ آیت ہے، جس کا ترجمہ میں کرنے چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے بہت سارے احکامات وراثت کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ مردوں کو کتنا ملے گا باپ کے مرنے کے بعد، بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا، بہنوں کو کتنا حصہ ملے گا اس کی جائیداد میں سے، اس کی دکانوں میں سے، الغرض جتنی چیزیں مرنے والے نے چھوڑی ہے، کس کا کتنا حصہ اس کے اندر موجود ہے، عورتوں کا کتنا ہے، مردوں کا کتنا ہے،
اور الغرض تمام رشتہ داروں میں سے جو حقدار ہیں کن کا کتنا ہے، وہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد رب ذوالجلال یہ کہتا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ نے احکام بیان کر دیے ہیں وراثت کے، جائیداد کے، کتنا ملنا ہے کس کو، یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہے رب ذوالجلال نے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے اندر سارے کے سارے احکامات ہیں، زندگی گزارنے کا رول اس کے اندر بیان کیے گئے۔ اب اس بیان کرنے کے بعد کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ نے تو خود بیان نہیں کیا اپنی زبان سے کہ اللہ خود اترا زمین پر اور آپ لوگوں کو بتایا انسانوں کو کہ دیکھو یہ حکم ہے میرا، ایسا تو ہوا نہیں۔ رسول علیہ السلام کے ذریعے انسانوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ یہ سارے کے سارے احکامات رب کے ہیں، اب رب کی نافرمانی کوئی کرے گا اور رسول کی نافرمانی کوئی کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو رب نے حد مقرر کیا ہے، دائرہ مقرر کیا ہے، بارڈر مقرر کیا ہے، اس بارڈر سے کوئی باہر جائے گا، اس کو کوئی کراس کرے گا، جو لمٹ رب ذوالجلال نے رکھی انسانوں کے لیے، تو کیا ہوگا معاملہ؟ رب کہتا ہے نُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو ہم دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنا دیں گے۔ خالداً فیہا، اتنی لمبی مدت رہے گا، اتنی لمبی مدت اس آگ کے اندر رہے گا کہ وہ سوچ نہیں سکتا ہے، بلکہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ تو ہمیشگی والی زندگی ہے جو مجھے جہنم کے آگ کے اندر رہنا پڑ رہا ہے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اتنا ہی نہیں ہوگا اس کے ساتھ جو لمٹ کراس کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی لمٹ، اللہ کا بنایا ہوا بارڈر اور اللہ کے مقرر کردہ حدود، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے اللہ کے نزدیک۔ آج کوئی بند کمرے میں کسی کو ذلیل کر دے تو ایک وقت کے لیے انسان برداشت کر لے جاتا ہے، کوئی تھپڑ مار دے اور وہاں کوئی نہ ہو تو وقتی طور پر غصہ آئے گا اس کو، لیکن کچھ لمحے کے بعد یہ کہہ کر بھلا دے گا کہ چلو دنیا نے نہیں دیکھا، چلو پڑوس نے نہیں دیکھا، چلو محلے والے نے نہیں دیکھا۔ لیکن اگر وہی تھپڑ، وہی گالی اور وہی بے عزتی سرے عام کر دی جائے، اس کی سرے بازار کر دی جائے، اس کی سارے رشتہ داروں کے سامنے ہو جائے اس کی، تو یہ اہانت، یہ بدتمیزی، یہ بے ادبی اور یہ ذلت وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور یہی معاملہ ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ، ان نوجوانوں کے ساتھ، ان بچیوں کے ساتھ، جب پڑھائی میں من نہیں لگاتے ہیں، فیل کا رزلٹ آتا ہے تو یہ بے عزتی، یہ جو ہے اہانت اس کو برداشت نہیں ہوتی ہے، تو پھر چلا جاتا ہے کسی ٹرین کے سامنے، تو پھر چلا جاتا ہے کسی اونچی بلڈنگوں کے اوپر اور اپنے آپ کو لڑکا دیتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے، جس کو کہ رب نے حرام قرار دیا تھا۔ تو یہ سارے معاملات جب سرے بازار ہوں تو بڑے اہانت آمیز ہوتے ہیں، انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے اور ساری زندگی کے لیے اس کو اپنے دل میں رکھ لیتا ہے کہ اس نے میری بے عزتی کی اور اس نے میری اہانت کی۔ رب اس کے بارے میں کہتا ہے، اس انسان کے بارے میں جو اللہ کے حدود اور نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے لمٹ کو کراس کرتا ہے، اللہ عذاب مہین، اس کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ عذاب ہی نہیں ہے بلکہ توہین والا عذاب ہے، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اور آج مسلمانوں کے کانوں پر ان آیات کو سنتے وقت بھی جوں نہیں رینگتی، مسجد کے اس دروازے سے نکلیں گے پھر وہی اپنی زندگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے اور آگے بھی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی سوچ سے محفوظ رکھے، بلکہ ایسی آیتوں کو سننے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر جذبات ابھر جانے چاہیے ایمان کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے، کہ اتنا بڑا جرم اور اتنی بڑی سزا، ہمیں اب بچنا چاہیے، ہمیں اب توبہ کرنا چاہیے۔ مسجد کا دروازے سے باہر نکلیں گے تو یہ عہد کر کے نکلیں گے کہ اللہ کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے تو اس کی پامالی نہیں کریں گے، اس کی بے حرمتی نہیں کریں گے۔ اتنے سے تمہید کے بعد میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کی توہین انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے، دنیا کی ذلت انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور اپنی شریفانہ زندگی، اپنا اسٹیٹس کے خلاف اگر کسی کا رویہ دیکھ لیتا ہے، کسی کا لہجہ دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کو بھولتا نہیں ہے، اپنے دلوں میں اس زہر کو بسا لیتا ہے۔ تو پھر انسان کو اس آخرت کے بارے میں کیوں نہ فکر مند ہونا چاہیے جو کہ موت سے ختم ہونے والے نہیں ہیں،
کہ موت آ گئی، دنیا کی زندگی کے معاملات ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اس موت کے بعد جب زندگی ملے گی تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر کوئی بھی موت نہیں آنے والی ہے کسی زندہ نفس کو، کسی بھی زندہ نفس کو کوئی موت نہیں آنے والی ہے۔ ہمیشہ ہمیش کی اگر ذلت ہے تو ہمیشہ ہمیش کی ذلت، اور اگر عزت ہے تو ہمیشہ ہمیش کی عزت۔ تو اس قیامت کے دن ہمارے حق میں ہماری زندگی کے فیور میں کوئی رسوائی نہ آئے، اس سے ہمیں اپنے ذہن کو جو ہے بچانا چاہیے، اور اس رسوائی کے اسباب سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حد مقرر کرتے ہوئے اور اس قیامت کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ جس قیامت کے روز انسان پائی پائی کا محتاج ہوگا، جس روز نیکی کا محتاج ہوگا، اور جس روز رب نے قرآن بیان فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس مال کے پیچھے اور جس اولاد کے پیچھے ہم اپنی ساری زندگی رب سے غافل ہو کر گزار دیتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے غافل ہو کر گزار دیتے ہیں، نہ وہ مال کام آئے گا اور نہ وہ اولادیں کام آئیں گی۔ کام کیا چیز آئے گا؟ الباقیات الصالحات خیر عند ربک، تیرے رب کے پاس باقی رہنے والی نیکیاں ہی کام آئیں گی۔ تو جو باقی رہنے والی نیکی ہے اس کے پیچھے اپنے نفس کو تھکانا چاہیے، اس کے پیچھے اپنے نفس کو لگانا چاہیے، اور اسی راہ پر اپنے آپ کو جو ہے صرف کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی کو رب سے غافل ہو کر گزارنا نہیں چاہیے جو کہ قیامت کے دن ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ رب ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کے ذریعے بات بیان فرمائی کہ تین ایسے لوگ ہیں اللہ عز و جل ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، اللہ عز و جل بات نہیں کرے گا ان سے قیامت کے دن۔ ولا ينظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا ينظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اور ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا کہ گناہوں سے پاک کر کے جنت کے اندر ان کو داخلہ دے دے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ آج اگر جو ہے گھر کے اندر یا پھر ہم جس سے محبت کرتے ہیں یا اسکول کے اندر اگر ٹیچر کا معاملہ ہو یا بڑے شریفوں کا معاملہ ہو، عزت داروں کا معاملہ ہو، جن کی عزت ہماری نگاہ میں ہوتی ہے، اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے، کسی لڑکے نے جا کر شکایت کر دی کہ فلاں لڑکا جو ہے ماسٹر صاحب آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ کو گالیاں دے رہا تھا اور ایسا کر رہا تھا، اور یہ بات اس لڑکے کو پتہ چل جاتی ہے۔ اب وہ لڑکا چھپا پھرتا ہے، نگاہیں چراتا پھرتا ہے دیواروں کے پیچھے، پیڑوں کے پیچھے، کہ کہیں وہ استاد یا کہیں وہ عزت دار شخص یا کہیں وہ شریف النفس انسان کی نگاہ مجھ پر نہ پڑ جائے اور اس کے غضب کا شکار میں نہ ہو جاؤں۔ ایک معمولی انسان سے جس کی معمولی عزت ہے، غلطی کرنے پر، اور جب وہ غلطی افشاں ہو جاتی ہے، لوگ جان جاتے ہیں، تو انسان اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ڈانٹ پڑے گی، وہ دیکھے گا مجھے۔ تو پھر اس قیامت کے روز جب رب ذوالجلال کا معاملہ انسانوں کے سامنے ہوگا اور انسانوں کا معاملہ رب ذوالجلال کے سامنے ہوگا، لیس بینہ و بینہ ترجمان، اور کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، نہ رب اور بندے کے بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، رب براہ راست گفتگو کر رہا ہوگا۔ اس وقت کی رسوائی سے اور اس وقت کی غضبناک نگاہوں سے انسان کو کتنا خوف کھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اللہ دیکھے گا نہیں۔ کون سے ہیں؟ 3 لوگ، اور یہ بات 3 بار دہرائی۔ قال ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خابوا و خسروا، برباد ہوں ایسے لوگ، ہلاک ہوں ایسے لوگ کہ جن کی طرف رب ذوالجلال نہ دیکھے گا اور نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، حالانکہ رب ذوالجلال تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، گنتی کرتے ہیں، گنتی کر لیجئے، اگر یہ چیز اپنی زندگی میں موجود ہے تو اس سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کیجئے۔ پہلا شخص کون ہے؟ المسبل ازارہ، اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا شخص رب نہیں دیکھے گا اس کی جانب۔ رب ذوالجلال جو کہ اتنا رحمان ہے کہ ایک مشرک رب کا انکار کرنے والا اپنے کھیت میں کھڑے ہو کر جب بارش نہیں ہوتی ہے رب کو گالی دیتا ہے، رب کو برا بھلا کہتا ہے، پروردگار کو جو ہے سب و شتم کا شکار بناتا ہے۔ رب ذوالجلال اتنا رحم والا ہے کہ یک لمحے رب ذوالجلال بارش برسا دیتا ہے۔ اس کی قدرت اتنی ہے کہ کن فیکون، اس کی جو ہے اس کی جان اس کی حلق میں اٹکا دے،
اس کی جان اس کی حلق میں اٹکا دے جو گالی دے رہا ہے پروردگار کو۔ لیکن رب الجلال کتنا رحمان ہے، ہم جس سے غصہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس اگر طاقت ہے غصہ دکھانے کی تو پورا غصہ دکھاتے ہیں اور پورا طریقہ استعمال کرتے ہیں غصہ دکھانے کا، لیکن جس پر غصہ ہو سکتے ہیں اور جس پر غصہ دکھا سکتے ہیں، اگر کوئی یہاں طاقتور انسان ہے، کوئی منتری اور پردھان منتری یا کچھ بھی ہے معاملہ لوگوں کا، ہم چاہے جتنا غصہ ہو لیکن اس کو غصہ نہیں دکھائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے نا۔ رب قدرت رکھتا ہے کہ پلک بھر میں، پلک جھپکانے بھر میں بھی یہ کائنات تباہ و برباد کر دے، ایک سیکنڈوں نہیں لگے گا اس کائنات کو برباد کرنے پر رب الجلال کے، لیکن پھر بھی کھیتوں میں کھڑے ہو کر رب کو برا بھلا کہنے والے شخص کے اوپر بھی پانی برساتا ہے اور اس کی جو وقتی ضرورت ہے زندگی کی وہ پوری کرتا ہے۔ بتائیے اتنا رحمان، اور رب نہیں دیکھے گا کس کی جانب؟ المسبل ازارہ، جو اپنے پیجامے کو، اپنے پینٹ کو یا اپنی کسی لنگی کو ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے، نہیں دیکھے گا۔ یہ بات سختی میں نہ لیجئے، نبی علیہ السلام میرے الفاظ کی سختی میں نہ لیجئے گا، یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں جن کو رب نے نبی بنایا۔ والمنان، اور عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ ٹخنے سے نیچے اپنے پائجاموں کو کرتے ہیں وہ کبر کا شکار ہوتے ہیں، وہ تکبر کا شکار ہوتے ہیں، وہ گھمنڈ کا شکار ہوتے ہیں، وہ غرور کا شکار ہوتے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد گھمنڈ میں مبتلا ہوئی اسی لیے دکھائی دیتی ہے کہ اکثر و بیشتر مسلمانوں کا عمل اپنے لباس کے تعلق سے یہی ہے کہ ان کا لباس ٹخنوں کے نیچے ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی طرف نہیں دیکھے گا قیامت کے دن جس نے اپنے پائجامے کو، اپنے لباس کو ٹخنے کے نیچے رکھا، یعنی ٹخنا کھلا ہونا چاہیے۔ اور عجیب معاملہ مسلمانوں کا اب تو یہ ہے کہ وہ تہذیب، امریکہ کی تہذیب کے دلدادہ ہیں، یورپ کی تہذیب کے دلدادہ ہیں، وہاں سے اگر لباس شروع ہوتا ہے مردوں کے لیے کہ وہ ٹخنے کے نیچے پہنے تو مرد ٹخنے سے نیچے پہننے لگتا ہے۔ اگر وہاں سے فیشن شروع ہوتا ہے کہ لڑکیاں جن کو پورا ڈھانکنے کا حکم تھا کہ وہ جو ہے وہ ہاف کٹ پہن کے گھومیں، جو ہے منی اسکرٹ پہن کے گھومیں اور بھی نہ جانے کیا کیا چیزیں پہن کے، گھٹنا کھلا رہے، سب کچھ کھلا رہے، تو مسلمان اس کو فیشن کے طور پر اپنا لیتے ہیں۔ عین جس بات کا حکم مردوں کا تھا اس کی خلاف ورزی مرد کرتے ہیں، اور عین جس بات کا حکم عورتوں کا تھا ستر پوشی کے لحاظ سے، پردے کے لحاظ سے، اس کی خلاف ورزی عورتیں کرتی ہیں۔ عورتوں کا لباس مردوں نے پہن لیا اور مردوں کا لباس عورتوں نے پہن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے میں بننے سے محفوظ رکھے، آمین۔ والمنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ، دوسرا آدمی کون ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا؟ آدمی کسی کی حاجت پوری کرتا ہے، کسی پر صدقہ کرتا ہے، کسی غریب کی غربت میں کام آتا ہے، کسی بے سہارے کا سہارا بنتا ہے، کسی کے گھر میں اناج نہیں اناج پہنچاتا ہے، کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے تو چولہے کا چلنے کا انتظام کرتا ہے، کسی کے تن پر لباس نہیں ہے اس کو لباس پہناتا ہے، یہ سارے معاملات۔ لیکن یہ احسان اس لیے کرتا ہے تاکہ جتائے وہ، والمنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ، جتانے والا، صدقہ دے کر جتانے والا شخص، یہ رب ذوالجلال اس کو نہیں دیکھے گا قیامت کے دن، بات نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا گناہوں سے۔ اگر ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں سے، اپنے جسم کو، اپنی روح کو پاک کرنا ہے قیامت کے دن، رب ذوالجلال پاک کرے ہمارے جسموں کو، تو پھر یہ سب چیزیں نہیں کرنا ہے۔ اور تیسرا آدمی جس کی طرف رب ذوالجلال نہیں دیکھے گا، والمنفق سلعتہ بالحالف الکاذب، آج دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے جڑا ہوا ہے، تجارت سے جڑا ہوا ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی نہ کسی ذریعہ معاش سے جڑا ہوا ہے۔ اگر اس ذریعہ معاش میں وہ رب ذوالجلال دھوکہ کرتا ہے اور رب ذوالجلال کی قسم کھاتا ہے، دھوکے میں رب ذوالجلال کی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، اور قسم کھا کھا کر وہ اپنے سامانوں کو وہ اپنے ذریعے معاش کے اندر اس طرح اس کا معاملہ ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ رب کی قسم کا حوالہ لے کر اپنے معاملات، اپنی جھولی اور اپنے بینک بیلنس اور اپنے خزانے نہ بھرو، رب کے نام کا سہارا لے کر نہیں۔ دھوکہ دینا ہے تو دو، یہ بھی جرم ہے، یہ بھی جرم ہے دھوکہ دینا۔ ایک مسلم، ایک مومن دھوکے باز نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ارے وہ غیر مسلم ہے، اگر ان کے ساتھ میں نے ایسا کر دیا تو کیا میں گنہگار رہوں گا؟ دھوکہ ہے،
اسلام دھوکہ دینے سے جہاں اپنوں سے منع کرتا ہے، وہاں دنیا کے تمام انسانوں سے حتیٰ کہ جانوروں کو بھی دھوکہ دینے سے رب الجلال منع کرتا ہے، جانوروں کو بھی دھوکہ دینے سے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ، یہ معمولی ہماری نگاہ میں لگتا ہے لیکن بچنا چاہیے۔ کیا لگتا ہے؟ ہم بکریوں کو بلاتے ہیں، اپنے بھینس، گائے، بیل یا مرغیوں کو بلاتے ہیں اور ہاتھ میں دانہ نہیں ہوتا ہے، ہاتھ میں دانہ نہیں ہوتا ہے، ہاتھ میں پتی نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو یوں کر کے بلاتے ہیں، گویا کہ اس کو یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں دانہ ہے، میرے ہاتھ میں اناج ہے، تم چلی آؤ میرے پاس چلے آؤ۔ یہ دھوکہ ہے اس جانور کے ساتھ۔ جو اسلام جانور کو بھی دھوکہ دینے سے روکتا ہو، وہ بتاؤ کیسے انسانوں کو دھوکہ دینے کو بجا کہہ سکتا ہے، جائز کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ لہذا نہ اپنے نفس کو دھوکہ دو، نہ کسی مسلم کو دھوکہ دو، نہ کسی انسانوں کو دھوکہ دو، اور نہ اپنے گھروں میں بندھے ہوئے جانوروں کو دھوکہ دو۔ یہ تین اشخاص، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک چوتھے شخص کی گنتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں شیخ زانی، نوجوان شخص ہو اور زنا کرے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، نوجوان لڑکا ہو اور زنا میں ملوث ہو، زنا کرتا ہو یا زنا کیا ہو، یہ بات ایک طور پر سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک شخص بوڑھا ہو چکا ہو، اس کی جوانی ڈھل چکی ہو، دنیا سے بے رغبت ہو چکا ہو، اور یہ وقت آ چکا ہو کہ اب اس کو صرف موت کا انتظار کرنا ہو، صرف قبرستان کی زیارت ہی باقی رہ چکی ہے اس کی زندگی میں، جس وقت اس کو مسجد میں اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا، جس وقت میں اس کو رب ذوالجلال کی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے تھا، اس وقت میں وہ زنا کی سوچتا ہے، اس وقت میں وہ زنا کی سوچتا ہے، اس وقت میں وہ سر بازار ہوٹلوں میں بیٹھ کر سڑکوں پر نکلنے والی خواتین کے اوپر غلط نگاہ ڈالتا ہے، اور پھر کسی جو ہے غیر محرم کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ، جس سے جائز نہیں تھا اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتا ہے، تو رب ذوالجلال ایسے بوڑھے کی جانب نہیں دیکھے گا شیخ زانی۔ لہذا جو لوگ اس عمر میں پہنچ چکے ہیں وہ اپنی نگاہوں کو آوارگی سے بچا لیں، وہ اپنے دل میں ایسے اٹھنے والے خیالات سے اپنے دل کو پاک کر لیں۔ جب وہ آج کی زندگی میں اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیں گے، اپنے ذہنوں کو، اپنے خیالات کو اور اپنے ذہن کو، تو رب ذوالجلال بھی قیامت کے روز کیا کرے گا؟ اس کے گناہوں کو جو اس نے پچھلی زندگی میں کیا ہے رب ذوالجلال پاک کر دے گا۔ یزکی ملک کذاب، بادشاہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایک فقیر آدمی جھوٹ بولے کھانے کے لیے، روٹی کے لیے، روزی کے لیے، جس کے پاس نہیں ہے، یا جس کے بارے میں ہے کہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے اوپر ایک آدمی ہے اگر جھوٹ سچ بول دے گا تو یہ ہوگا، ایک بات سمجھے، حالانکہ وہ سب بھی گناہ ہے، لیکن ایک آدمی بادشاہ ہو، سب سے بڑا افسر ہو، سب سے بڑے عہدے پہ ہو، اور وہ جھوٹ بولے، ملک کذاب، رب ذوالجلال ایسے جھوٹے بادشاہ کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اس کو کیا پڑی ہے کسی سے ڈر؟ اس کو کس سے ڈر ہے کہ وہ جو ہے جھوٹ بولتا پھرے؟ گھر کا بڑا آدمی ہے، گھر کے اندر باپ ہے یا دادا ہے، وہ گھر کا سب سے بڑا مکھیا ہے، اور اپنے بچوں سے جھوٹ بولتا پھرے، اپنی بچیوں سے جھوٹ بولتا پھرے۔ اس کو کیا، بچی جھوٹ بولے، لڑکا جھوٹ بولے کہ اسکول نہیں گیا تھا، چھٹی ہے، یہ ہے، باپ پتہ کرے تو پتہ چلتا چھٹی نہیں تھی، لڑکے نے جھوٹ بولا۔ اب باپ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کس بات کا خوف اپنے گھر کے اندر؟ لہذا ملک کذاب کے زمرے میں یہ لوگ بھی آئیں گے جن کو ڈر نہیں ہے جھوٹ بولنے سے، وہ جھوٹ بولیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ عائل مستکبر، چھٹا آدمی کون ہے جس کی جانب اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا، بات نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا ان کو گناہوں سے، جنت کے اندر داخلہ نہیں دے گا۔ آدمی محتاج ہے، مسکین ہے، کچھ بھی نہیں ہے، قلاش ہے، پھٹے پرانے کپڑے زیب تن کیے ہوا ہے، گھر کے اندر چولہا نہیں جل رہا ہے، کھجور تک نہیں ہے اس کے گھر کے اندر، لیکن عقل جو ہے خراب پتیوں کی عقل اس کے اندر موجود ہے۔ جس طرح ایک انسان بڑا مالدار ہو کر اگر ایک مالدار عقل دکھائے، گھمنڈ دکھائے، سینہ جو ہے اونچا کرے اور منہ پھلائے، منہ بچکائے، تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن حالانکہ وہ بھی گناہ ہے۔ لیکن ایک شخص فقیر ہے، محتاج ہے، قلاش ہے، پھر بھی جب روڈوں پہ چلے، لوگوں سے معاملات کرے، تو پورے تکبر کے ساتھ، پوری کبریائی کے ساتھ، پورے عقل کے ساتھ۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو، اپنے لوگوں میں بھی دیکھا ہوگا، اور عموماً جو مانگنے والے آتے ہیں، اگر ان کو آپ نے 5 روپے دیا یا 10 روپے دیا، اور ان کے ذہن میں 50 روپے اور 100 روپے ملنے کی امید تھی، تو وہ آپ کو غلط زبان بول کر ہی جائیں گے، غلط زبان بول کر جائیں گے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں، عائل مستکبر، فقیر ہے، مانگ رہا ہے، پھر بھی دیکھو عقل جو ہے آسمانوں پر ہے۔
اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا۔ العاق لوالدہ، العاق لوالدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد یہ کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اپنی عبادت کے بعد رب ذوالجلال نے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ کرو، اپنے ماں اور اپنے باپ کے ساتھ۔ لیکن جو نہیں کرتا ہے، جہاں بہت سارے وعیدوں کا وہ حقدار ہے، بہت ساری سزاؤں کا وہ حقدار ہے، وہیں پر اس سزا کا بھی وہ حقدار ہے کہ رب ذوالجلال جب قیامت کے دن اس کو کھڑا کرے گا تو نہیں دیکھے گا اس کی طرف، اس کو پاک نہیں کرے گا گناہوں سے۔ نافرمان جو اپنے ماں باپ کا نافرمان، اپنی ماں کا احسان وہ نہ بھول چکا ہو، نہ یاد رکھے ہو، اپنے باپ کا احسان وہ بھلا چکا ہو، جو اس نے کس طرح اپنی ساری زندگی کھپا دی اپنے بچے کی زندگی بنانے کے لیے، اور اس کے احسان کو بھلا دے، رب ذوالجلال نہیں دیکھے گا اس کی طرف۔ اور آج کتنے گھرانے ایسے ہیں جو اس جرم میں ملوث ہیں۔ لہذا نوجوانوں باز آ جاؤ، کوئی کامیابی نہیں ملے گی، نہ اس زندگی میں کامیابی ملے گی نہ آخرت میں۔ جو اپنے ماں اور باپ کو خون کے آنسو رلاتا ہو اس دنیا کے اندر، اس کے حق میں کوئی کامیابی ہے ہی نہیں۔ وہ دنیا کا چاہے جتنا ٹاپ جو ہے ریچسٹ انسان ہو، نہیں، کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی فلاح نہیں ہے اس کے حق میں۔ باپ چاہے جتنا برا ہو، لیکن وہ اچھائی کا حسن سلوک کا وہ حقدار ہے وہ باپ۔ وہ ماں چاہے جتنی بری ہو، ایک اپنے بچے کا حسن سلوک کی حقدار ہے وہ ماں، چاہے جتنی بری ہو ماں۔ کوئی یہ کہے کہ میرا باپ برا تھا اس لیے میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا، کوئی یہ کہے کہ میری ماں بری تھی اس لیے میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا، وہ حقدار نہیں ہے ان ساری چیزوں کا، وہ حقدار نہیں ہے ان ساری چیزوں کا۔ الدیوث، گھر کے اندر بیوی ہے، گھر کے اندر بیٹی ہے، اور گھر کے اندر بچی ہے، گھر کے اندر بہنیں ہیں، لیکن بے پردہ گھوم رہی ہیں ساری کائنات، بے پردہ گھوم رہی ہیں، دھمال ڈالے ہوئے ہیں، بے پردہ گھوم رہی ہیں، چکر کاٹ رہی ہیں مزارات کے، وہاں ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں، سرے بازار ان کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، ان کی آوازوں کو غیر مرد سنیں، ان کی زیب و زینت، ان کی خوبصورتی کا نمائندہ لوگ کریں، اور اس کی غیرت نہ جاگے، اس کو برا نہ لگے۔ یہ دیوث آدمی ہے۔ رب ایسے آدمی کی طرف، وہ آدمی چاہے جتنا پابند ہو لیکن اپنی خواتین کے معاملے میں غیرت مند نہ ہو، رب نے کہا نہیں دیکھے گا اللہ عز و جل۔ یہ بے غیرتی ہی کی نشانی ہے کہ فلم چلتی رہتی ہے، ٹی وی چلتا رہتا ہے گھر کے اندر، ٹیلی ویژن چلتی رہتی ہے، موبائل اسکرین سامنے رہتی ہے، گھر کے اندر بیٹی بھی دیکھ رہی ہے 10 سال کی، 20 سال کی بہن بھی دیکھ رہی ہے، اور 40 سال کی بڑھیا ماں بھی دیکھ رہی ہے، اور کیا دیکھ رہی ہے؟ بالکل بے حیائی کے مناظر۔ اور نہ ماں کو غیرت ہے اپنی بچی کے تعلق سے، نہ باپ کو غیرت اپنی بہن کے تعلق سے۔ یہ غیرت کا جنازہ کہاں سے نکال دیا تم لوگوں نے؟ ہمارے اسلام تو بڑا پاکیزہ تھا، نہ کرو ایسا جرم۔ المرأۃ المترجلہ، اللہ تعالیٰ کس کی طرف اور نہیں دیکھے گا؟ ایک عورت ہے وہ مردوں جیسا بن چکی ہے، ایک عورت ہے مرد جیسا اختیار کر چکی ہے، لباس مردوں جیسا، بول چال مردوں جیسی، باپ بھی بیٹی کو بیٹا بیٹا کہہ کر بلا رہا ہے۔ امریکہ اور لندن اور جہاں سورج جا کے ڈوب جاتا ہے وہاں کی تہذیب اپنا کر ہم سوچتے ہیں آسمان پر بلند ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتا ایسا۔ وہاں کا کلچر لا کے اپنے بچیوں کو بیٹا بیٹا بولتے ہیں۔ جرم مت کرو۔ المرأۃ المترجلہ، عورت مرد جیسی بنتی ہے، مرد جیسا لباس، مرد جیسی ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا ایسی عورتوں کی طرف۔ مدمن الخمر، شراب پینے والا، شراب میں دھت رہنے والا، نشے میں دھت رہنے والا، رب نہیں دیکھے گا ایسے لوگوں کی طرف۔ لا یقیم فی الصلاۃ صلبہ بین رکوعها وسجودها۔ جو اور ایک چیز اور ہے، لوگ اپنی عبادت کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں نا، ارے نماز پڑھنا ہے نماز پڑھ لیے نا، نماز پڑھنا ہے نماز پڑھ لیے نا، اور کیا چاہیے، رب قبول کر لے گا۔ تم نے ٹھیکہ لے لیا ہے کیا رب کو لازم کر کے قبول کرے وہ میری نماز، میری عبادت، جب تک کہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر نہ ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے طریقہ حلوایا کہ آدمی نماز میں اپنی پیٹھ نہ سیدھی کرتا ہو، رکوع کرتا ہو پیٹھ نہ سیدھی ہوتی ہو، رکوع سے اٹھتا ہو پیٹھ نہ سیدھی ہوتی ہو، سجدہ کرتا ہو پیٹھ نہ سیدھی ہوتی ہو، اور سجدے سے اٹھتا ہو فٹافٹ رکوع سے کھڑا ہوا نہیں کہ سجدے میں چلا گیا، سجدے سے اٹھا نہیں کہ پھر سجدے میں چلا گیا، سیدھی نہیں ہوتی اس کی پیٹھ۔ رب نہیں دیکھے گا ایسے نمازیوں کی طرف بھی۔ کیا معاملہ، کیا بنے گا ایسی نمازوں کا جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ المرأۃ لا تشکر لزوجها، ایک اور کہ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہو، شکر گزار نہ ہو، اس عورت کی طرف نہیں دیکھے گا۔ رجل اتى رجلا ورجل اتى دبر امرأة،
ایک آدمی سے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، ہومو سیکسولیٹی جیسے جرم کا ملوث ہوتا ہے، کا ارتکاب کرتا ہے، ایک آدمی سے، ایک لڑکا سے ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا اس کی طرف. اور ایک آدمی جو راستہ رب الجلال نے حلال کیا ہے اس راستے کے بجائے دوسرے راستے سے اپنی بیوی سے خواہشات پوری کرتا ہے، اس پر بھی رب الجلال نے کیا کہا ہے؟ نہیں دیکھے گا اللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نظر رحمت سے مالا مال کرے قیامت کے دن، کہ جس دن ہم صرف اسی کے رحمت کے محتاج ہوں گے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کا انتظار کریں گے، کہ جس دن رب الجلال کی رحمت جو ہے، رب الجلال نے کہا کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے تو نے اپنے اس فرمان میں کہا ہے کہ تیری رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور تو ان بد نصیبوں کو اپنی رحمت سے اور اپنی نظر سے محروم کر دے گا. الہ العالمین اس روز محشر کے روز الہ العالمین ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال کر دینا، اور اپنی رحمت سے ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں رکھنا، اپنی جنت کا حقدار بنانا، اپنی خوشنودی کا حقدار بنانا. الہ العالمین اگر ہماری زندگیوں میں آج دنیاوی کی زندگی میں ایسے گناہ موجود ہیں جس کی وجہ سے تو قیامت کے دن ہماری طرف نہیں دیکھے گا، الہ العالمین اسے اپنی زندگیوں، ان گناہوں سے اپنی زندگیوں کو ہمیں پاک کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ جمعہ کی جو اذان ہوگی تو خطبہ شروع ہوگا 12:30 بجے سے، اور 1 بجے جماعت قائم ہوگی جمعہ کی. لہٰذا